بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پھر آج دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب بندہ اللہ رب العالمین سے لو لگا لیتا ہے تو اس کو دنیا میں مزہ نہیں آتا، اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی محسوس نہیں ہوتی، نہ اس کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، ایسی محبت کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے خاطر قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے خاطر قربان کر دیتا ہے، اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، تب جا کر میرے بھائی بزرگ دوستو بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ آپ سب نے ایک نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کو اللہ سے عشق ہو گیا تھا، جس کو اللہ سے محبت ہو گئی تھی، ایسی محبت کہ اس نے اپنے گھر شاہانہ خاندان میں بھی اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ایسی حرکتیں کرتے تھے اللہ کی محبت میں، لوگوں نے ان کو پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کی محبت میں لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی ان کی بات کا برا نہیں مان رہے، انہوں نے اللہ سے محبت نہیں چھوڑی۔ ایک دن بادشاہ کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے بھئی جیسے لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ویسے ہی آدمی آتے ہیں۔ ہارون رشید کے پاس میں کچھ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جو بادشاہ کے وزیر مشیر تھے انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا بیٹا آپ کی ساکھ خراب کر سکتا ہے، یہ بیٹا آپ کی ویلیو گرا سکتا ہے، آپ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس بیٹے کو یا اس کہیں بھیج دیں یا اس کا علاج کرائیے۔ جب وہ بات بیٹے نے سنی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ مت جائیے کہیں چھوڑ کر، میں خود ہی آپ کا محل چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ ہارون رشید کا نوجوان بیٹا بادشاہی زندگی کو چھوڑ کر، عیش و عشرت کو چھوڑ کر، تمام آرام کی چیزوں کو چھوڑ کر گھر سے اللہ کی محبت میں نکل جاتا ہے۔ نکلتے وقت میرے بھائی بزرگوں دوستو اس کی ماں نے اسے دو چیزیں دی، ایک قرآن مجید اور مصحف اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی۔ قرآن مجید دیا اور کہا بیٹے یہ تجھے میری یاد دلائے گا، اور یہ انگوٹھی اگر تیرا سامان سفر ختم ہو جائے تو اس کو بیچ کر اپنا گزارا کر لینا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو وہ انگوٹھی اور قرآن شریف اور جانماز یعنی مصلی لے کر چل دیا۔ وہ وہاں سے بہت دور چلا گیا، وہاں جا کر اس نے اللہ والوں سے رابطہ کیا اور کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا اور پاس کی ایک مسجد میں اپنا قیام شروع کر دیا۔ اللہ سے ایسی محبت تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بالکل نہیں دیکھا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس بندے نے، اس بادشاہ کے نوجوان لڑکے نے سوچا بھئی اللہ رب العالمین نے پیٹ بھی لگایا ہے، اس کی ضروریات بھی ہے، اس نے سوچا ضرور کچھ نہ کچھ مزدوری بھی کی جائے۔ وہ بادشاہ کا لڑکا مستری یعنی راجگیری کا کام جانا کرتا تھا، اس نے سوچا ہفتے میں ایک دن کام کر لیا کروں گا اور جی پورے ہفتے اس سے جو آمدنی ہو کرے گی روٹی کھا لیا کروں گا۔ اب شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ مزدور بیٹھ جاتے ہیں چوراہوں پر، شہروں میں چوراہوں پر مزدور بیٹھ جاتے ہیں، جس کو مزدور کی تلاش ہوتی ہے وہ وہاں سے لے جاتا ہے۔ اب اس گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، اس کو اپنا مکان بنوانا تھا۔ وہ مکان کو بنوانے کی تلاش میں ایک مزدور کو لینے کے لیے گیا۔ وہ مزدور کی تلاش میں جب وہاں پہنچا جہاں پر مزدور ملا کرتے تھے، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے
اس سے معلوم کرتا ہوں کہ میرے یہاں مزدوری کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا میں آپ کے یہاں مزدوری کر تو لوں گا، میری کچھ شرطیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا بتائیے آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ اس نوجوان نے کہا میری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا آپ مجھے میری اپنی مرضی کے مطابق جس طریقے سے میں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے نماز پڑھنے میں تنگ نہیں کریں گے۔ اس آدمی نے سوچا کافی اللہ والا لگتا ہے، ٹھیک ہے میں منع نہیں کروں گا، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں جتنی اپنی مزدوری طے کروں آپ سے نہ کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ بھئی کم کا تو سوال معلوم ہوتا ہے کہ کم نہیں لوں گا، لیکن زیادہ کا کیوں نہیں لو گے یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ اس ہارون رشید کے اس نوجوان لڑکے نے جواب دیا کہ میں جوڑتا نہیں ہوں، میں صرف اتنا کماتا ہوں جتنے سے میرا گزر ہو جائے، اور میں اتنے اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں ہفتے میں ایک دن تو میں مزدوری کرتا ہوں، تاکہ ایک دن ہفتے میں مزدوری کر کے پورے ہفتے میں ان سے اپنا گزارا کر کے اپنی تعلیم حاصل کر سکوں۔ وہ آدمی اس نوجوان کی بات پر راضی ہو گیا اور اس کو اپنے ساتھ مکان بنوانے کے لیے لے گیا۔ اب جب صبح سے اس نے کام سٹارٹ کیا تو اس نے شام تک کام ختم کرتا، اس سے پہلے دوپہر کو جیسے لنچ ہوا اس نے لنچ کے اندر نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز کو پڑھا۔ نماز کو پڑھنے کے بعد میں پھر وہ کام پر شروع ہو گیا۔ اب وہ مالک دیکھتا ہے کہ بھی دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہمارے پاس میں، وہ اتنا کام نہیں کر رہے جتنا یہ کام کر رہا ہے، یہ اکیلا بندہ 3 یا 2 مزدوروں کے برابر کام کر رہا ہے۔ اس نے چھپ کر دیکھتا ہے کہ وہ مزدور لڑکا اینٹ کو جیسے زمین سے اٹھاتا ہے اور دیوار پر رکھتا ہے، فکس ایک بار میں ہی ٹھیک بیٹھ جاتی ہے، ایک بار میں فکس بیٹھ جاتی ہے، نہ اس کو ٹھوکنے کی ضرورت پڑتی، نہ اس کو ناپنے کی ضرورت پڑتی، نہ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت پڑتی۔ جیسا آج کل ہمارے یہاں مستری ہوتے ہیں، سوت باندھتے ہیں، پھر سول ڈال کے اینٹ کو سیدھا کرتے ہیں اور بسولی سے ٹھوکتے ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی اینٹ رکھتا بالکل صحیح بیٹھتی، فکس بیٹھتی۔ اب اس آدمی نے دیکھا یہ تو بڑے کمال کا بندہ ہے کہ بھئی ضرور مجھے چاہیں ایک ہفتے میں یہ ایک بار کام کر رہا ہے، اسی سے سارا کام کروانا ہے۔ اس نے دل میں بات ٹھان لی، اور شام کو جب اس بندے کا ٹائم پورا ہو گیا وہ مزدوری کر کے چلا گیا۔ اب اس آدمی کو تو تڑپ تھی، تلاش تھی کہ بھئی مجھے جو مکان بنوانا ہے اسی بندے سے بنوانا ہے، اول تو یہ نیک ہے اور دوسرا یہ کئی بندوں کا اکیلا کر رہا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب وہ بندہ کام کر کے وہاں سے نوجوان چلا گیا، جانے کے بعد میں وہ اپنی مسجد میں وہیں پر جہاں وہ قیام کرتا تھا وہاں چلا گیا۔ اس نے پڑھائی کرنی شروع کی اور اپنا قیام اور تام جیسے بھی اس کا گزارا تھا کرتا رہا۔ جب اگلا ہفتہ آیا تو وہ گھر بنوانے والا وہ مالک جب وہاں پہنچتا ہے جہاں سے پہلے اس لڑکے کو لے کر آیا تھا، اس نے دیکھتا ہے کہ وہاں اور وہ لڑکا تو نہیں ہے اور دوسرا لڑکا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ بھئی فلاں مزدور تھا یہاں پر، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی وہ اب تو نہیں ہے، وہ بیمار ہے اور وہ فلاں مسجد میں ملے گا آپ کو۔ اس آدمی کو اس سے لگاؤ ہو گیا تھا اس کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ وہ آدمی اس کو تلاشتا ہوا مسجد میں پہنچا، دیکھتا ہے کہ وہ بیچارہ ایک چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے اور اینٹ اس نے تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ رکھی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب وہ اس کو چھو کر دیکھتا ہے تو بہت تیز گرم تھا، وہ یعنی بخار میں بھن رہا تھا، جل رہا تھا۔ اس نے اس کو اپنی گود میں لیا اور اس کے سر کو اپنے کندھے پر اس کے اپنے جانگ پر رکھا اور کہا کہ تمہارا میں علاج کرواتا ہوں، چلو تم میرے گھر۔ اس نوجوان نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور میں اپنے محبوب حقیقی سے جا ملنے والا ہوں، میری آپ کو ایک وصیت ہے، اگر وہ پورا کر دیں تو۔ اس آدمی نے کہا بتائیے کہ آپ کی کیا وصیت ہے؟ کہ میری وصیت یہ ہے آپ کو کہ میرے پاس یہ ایک انگوٹھی ہے اور قرآن شریف ہے، اس کو ہارون رشید بادشاہ کو دے دینا۔ اس آدمی نے کہا نوجوان سے ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ اس ٹائم کے بعد اس کا انتقال ہو گیا
उस आदमी ने उसको नहलवाया, धुलवाया, कफनवाया और उसके बाद उसको दफनवा दिया। दफनवाने के बाद में वो वहाँ से उसकी अंगूठी और कुरान शरीफ लेकर चल दिया। अब वो जब वो हारून रशीद बादशाह के दरबार में पहुंचता, देखता है कि हारून रशीद बादशाह कहीं जाने के लिए अपने लश्कर के साथ तैयार हैं। जब भी वो आगे बढ़ते हैं उनको रोक दिया जाता है, तो वो कुरान शरीफ और अंगूठी को हाथ में लेकर हारून रशीद बादशाह की तरफ इशारा करता है। हारून रशीद बादशाह उस कुरान शरीफ और अंगूठी को पहचान लेता और कहता है अपने खादिमों से कि जाओ उसको बुला लाओ। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हारून रशीद बादशाह के पास जो ले जाना आया था वो कहने लगा कि लगता है आज बादशाह सलामत बहुत ज्यादा गमगीन है। अगर आपको 4 बातें करनी हो तो 2 करना और 2 करनी हो तो 1 करना, बस जितनी जल्दी हो सके अपनी बात को खत्म कर देना। वो आदमी बोला ठीक है। जब वो हारून रशीद बादशाह के पास पहुंचा, उसने कुरान शरीफ दिखाया और वो अंगूठी दिखाई। हारून रशीद बादशाह की आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगा कि मेरा बेटा कामयाब हो गया, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अक्लमंद निकला और वो अपने महबूब हकीकी से जा मिला और मैं इस दुनिया फानी में उलझ कर अपने रब को भूल गया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज हम अपने आप को अल्लाह के लिए जर्रा बराबर भी अल्लाह के लिए अपने आप को काम काज से निकालने को तैयार नहीं है। आज हमारा हाल ये है, हम अपने रब से कितने दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे पास कोई ऐशो आराम नहीं है, फिर भी अपने रब को भूले पड़े। उस नौजवान से हमें सबक लेना चाहिए और उस हारून रशीद बादशाह की बात से भी हमें सबक लेना चाहिए कि एक बादशाह होने के बावजूद क्या रहा कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अक्लमंद निकला कि वो अपने महबूब हकीकी से जा मिला। आज हम किसी चीज में भी कोई महारत हासिल नहीं रखते, हम कहीं पर भी कामयाब नहीं है, फिर भी हम अपने आप को पता न क्या समझ रहे हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये फानी दुनिया है, इसको हर एक को छोड़ना है, हम सबको छोड़ना है। इसलिए हम इसको छोड़ें तो अपने रब की बारगाह में खड़े हों तो हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, हमें जलालत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े। हमें अल्लाह के हुजूर में जब हमें खड़ा किया जाए तो हम खुशी और मुसर्रत के साथ खड़े हों। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस दुनिया में रहकर अपने रब को राजी कर लें और अपने रब की मोहब्बत को जीत लें और अपने रब से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप तमाम मेरी वीडियो को सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।